अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और यकीनन पाकिस्तान में आपका बहुत अच्छा टाइम गुजर रहा होगा। तो जी आज का जो हमारा वीलॉग है स्पेशली ये है वापसी के सफ़र के बारे में कि अगर आप मेरे पिछले वीलॉग सुनते आ रहे हैं तो मैंने उसको बहुत डिटेल से कवर किया है और मैंने कोशिश की है कि जितनी भी छोटी से छोटी बात हो या जिस भी तरीके से मैं उसको कवर कर सकूं या जो जो एक्सपीरियंस मेरी नज़र से गुजरा या मुझे लगा कि ये बातें मुझे नहीं मालूम थी और मेरे बाद जो लोग आएंगे अगर उनको ज़रूरत पड़ेगी तो यकीनन उनके लिए बहुत गाइडेंस होगी कि मैं उनको बताता चलूँ कि ये कैसे होगा। तो आज हमारा जो आखिरी व्लॉग है इसमें हम बेसिकली उसको डिस्कस करेंगे कि जब आप अपना ये पूरा ट्रैवल है पूरा पाकिस्तान से आप चलते हैं और मक्का आते हैं, जद्दा आते हैं, फिर मक्का जाते हैं, फिर मदीना जाते हैं, फिर वापस मक्का आते हैं, मक्का से फिर जद्दा जाते हैं और जद्दा से फिर आप इस्लामाबाद जाते हैं। मेरे केस में मैं इस्लामाबाद वापस नहीं गया, मैं यहाँ पे इंग्लैंड में आ गया था मेरे कुछ बिजनेस के मुतालिक, जैसा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पे अमेज़ॉन और ईबे का काम करता हूँ और उसी बिज़नेस को सेटअप करने के सिलसिले में मैं यहाँ पे इंग्लैंड में आ गया और मैं कुछ यहाँ पे अच्छा स्टे करूँगा ताकि मैं अपना बिज़नेस थोड़ा सेटअप करूँ। लेकिन ओवरऑल जब आप वापस जा रहे होते हैं पाकिस्तान तो उसमें जो जो चीज़ें मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारे पास होनी चाहिए या फिर जो रिक्वायरमेंट थी या जो ज़रूरियात थी वहाँ पे वो मैं ज़रूर डिस्कस करता चाहूँगा आपसे। सबसे पहले मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि खाना काबा में जब तवाफ़ आप करते हैं तो फिर उसके अंदर एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा मुझे बार बार हर्ट किया कि स्पेशली जो ख़वातीन वहाँ पे ज्वेलरी और चूड़ियाँ और जो स्कार्फ वगैरह पहन के आती हैं उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े मोती होते हैं और वो स्पेशली चूड़ियाँ गिर जाती हैं नीचे, टूट जाती हैं क्योंकि वहाँ पे धक्कम पेल होती है तवाफ़ के दौरान। तो वो चूड़ियाँ जो हैं वो टूट टूट के लगती हैं पाँव में। तो कोशिश ये करनी है आपने कि आप जब भी खाना काबा में जाएं तवाफ़ के लिए जाएं तो आप कोशिश करें कि आप चूड़ियाँ, ज़ेवर और इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ना ही पहन के जाएं और स्पेशली ख़वातीन के लिए। क्योंकि मैंने वहाँ पे देखा कि मैं यहाँ पे एक वीडियो भी डाल दूँगा कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके पाँव में एक चीज़ लगी वहाँ पे और उनका पूरा पाँव कट गया था और खाना काबा में खून ही खून बह रहा था वहाँ पे और मतलब वहाँ पे उनकी बैंडेज वैंडेज तो की उन्होंने बट वो इतनी देर में ना काफ़ी उनका खून निकल गया वहाँ पे। तो इन चीज़ों से एहतियात करनी चाहिए स्पेशली जब आप खाना काबा में आते हैं। तो फिर बनाओ संहार और जेवर और चूड़ियाँ और इस तरह की चीज़ें कोशिश करें कि आप जितने दिन उधर हैं वो ना ही करें तो बेहतर। इस सफ़र में जी आप अपने दोस्तों से भी ज़रूर मिलें। वहाँ पे अक्सर व बेशतर ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग जानने वाले होते हैं, आपके दोस्त होते हैं, वो अक्सर मिलते रहते हैं, खाना काबा में भी मिलते हैं, मस्जिद नबी में भी मिलते हैं। वैसे मैंने ये नोट किया कि खाना काबा में इतना नहीं हो पाता, क्यों कि वहाँ पे थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन होता है, हेक्टिक रूटीन होती है। बट मस्जिद नबवी में बहुत सारे लोग आते हैं, दावतें हो रही होती हैं, वहाँ पे आपके दोस्त यार आ जाते हैं, मिलने आ जाते हैं। मदीना का जो माहौल है वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो एक अलग ही माहौल है और मक्का का जो माहौल है वो एक अलग ही माहौल है। तो ज़रूर जी अपने दोस्तों से भी मिलें इस सफ़र के दौरान। जो आपके जान पहचान के लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि वो खुद ही आपसे मिलने आ जाते हैं और आप खाना वाना भी ज़रूर खाएं वहाँ पे। जो अच्छी अच्छी अलबैक के नाम से एक बहुत फेमस वहाँ पे एक फास्ट फूड है जो फ़िश एंड चिप्स है बेसिकली, अलबैक, वो ज़रूर ट्राई करें। बाकी लोगों ने मुझे कहा और मैंने भी वो खाया स्पेशली, बड़ी अच्छी डिश है। शॉपिंग ज़रूर करें अपने फैमिली के लिए, अपने घर वालों के लिए, जिन लोगों के लिए भी आप वहाँ पे जा रहे हैं, आप अपना ट्रैवल कर रहे हैं, तो वहाँ पे ज़रूर शॉपिंग करें और उनके लिए चीज़ें खरीद के लाएं और उनके लिए गिफ्ट खरीद के लाएं और ताकि वापस जब आप पाकिस्तान जाएं तो ज़रूर आप उनको वो चीज़ें दे सकें। वैसे तो वो चीज़ें तकरीबन वही होती हैं जो पाकिस्तान में मिलती हैं, बट हमारा ये बिलीफ है कि चले जी हम मदीना से ये खरीद के लाएँ या मक्का से खरीद के लाएँ, खाना काबा से के आसपास से हमने खरीदा है या मस्जिद नबी के पास से खरीदा है। तो वो एक हमारा एक रूहानी रिश्ता है इन जगहों से और दुनियावी भी रिश्ता है और दीन का भी रिश्ता है और एक रूहानी रिश्ता भी है। तो ज़ाहिर है हम उसको ज़्यादा बेहतर समझते हैं और ज़रूर करनी चाहिए शॉपिंग आते हैं। और मक्का से जब आपका वापसी का सफ़र शुरू होता है जद्दा के लिए, तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि आपके पेपर्स, आपके पास आपका पासपोर्ट का होना, आपके टिकट्स का होना, आपके पास वीज़ा का होना, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन पेपर्स की आपको जगह जगह पे ज़रूरत पड़ेगी। तो
تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ان تمام چیزوں کی ایک کاپی اپنے پاس رکھ لینی ہے. اوریجنل پاسپورٹ آپ کوشش کریں کہ اس کو زیادہ باہر نہ نکالیں. جب آپ مکہ مدینہ میں ہوں تو اس کو کمرے میں ہی چھوڑ دیا کریں. مجھے لگا نہیں کہ کبھی کسی نے روک کے پوچھا ہو کہ جی آپ اپنا ویزا دکھائیں یا پاسپورٹ دکھائیں یا کچھ ایسا چیک کروائیں. بٹ یہ ہے کہ ٹو بی آن سیفر سائڈ, اگر آپ کے پاسپورٹ وغیرہ گم جائیں وہاں پہ تو ظاہر ہے ایک الگ مسئلہ شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کوشش کریں گے آپ فوٹو کاپیز ان کی رکھ لیں انٹل انلیس کہ آپ واپس ایئرپورٹ جا رہے ہیں تو پھر آپ ضرور نکال لیں اس کو. تو آپ اپنی ان چیزوں کی جب کاپیز آپ رکھ لیں گے, اور یہاں پہ جب آپ مکہ سے جاتے ہیں واپسی کے لیے تو اسی طرح سے ٹریول کمپنیز ہوتی ہیں, بسز ہوتی ہیں جو کہ آپ کو بعد از نماز ظہر وہ پک کر لیتی ہیں. کیونکہ عمومی طور پہ جو فلائٹ کا شیڈیول ہوتا ہے سعودی ایئر لائن کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ رات کو 2 بجے جدہ سے چلتی ہے اور صبح اسلام آباد پہنچتی ہے, اور اسلام آباد سے 10 بجے پھر وہ جدہ کے لیے جاتی ہے واپس. اور یہ ایک ہی فلائٹ ہوتی ہے جو کہ اس روٹین میں آ رہی ہوتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے. مے بی اور بھی فلائٹس ہوں, بٹ میں نے نوٹس کیا کہ سعودی ایئر لائن کی جس فلائٹ پہ ہم گئے تھے وہ رات کو جدہ سے 2 بجے چلی اور وہ پاکستان پہنچتی ہے, اور وہی جہاز جو ہے صبح 10 بجے پھر سارے پیسنجرز کو لے کے واپس جدہ چلا جاتا ہے. یہاں پہ ایک جو چیز آپ نے خاص طور پہ دھیان میں رکھنی ہے کہ جو آپ کے ایجنٹس ہیں, جو ٹریول ایجنٹس ہیں, اس سے آپ نے بیگیج کا ضرور پوچھ لینا ہے. بیگیج کا اس طرح سے پوچھ لینا ہے کہ آپ کا جو وزن ہے جو واپسی پہ آپ اٹھا سکتے ہیں تو اس کا آپ نے کنفرم کر لینا ہے کہ وہ 20 کلو ہے یا 40 کلو ہے. پاکستان واپسی کا جو وزن تھا وہ 40 کلو تھا, بٹ اس میں ایک اور چیز بھی آ جاتی ہے کہ 40 کلو کا ایک بیگ ہونا چاہیے یا 20 کلو کے 2 بیگ ہونے چاہیے. اب یہ جب آپ کا ٹکٹ ہوگا نا تو اس کے اندر ایک جگہ پہ نیچے بالکل بیس میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ آپ کا جو بیگیج ہے وہ 40 کے جی کا 1 پیک ہے یا 20 کے جی کے 2 پیک ہیں یا کس طرح سے ہے. اگر آپ کے ٹکٹ کے اوپر 20 کے جی لکھا ہوا ہے تو آپ شور کر لیں کہ آپ کا وزن 20 کلو سے زیادہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. 2 یا 3 کلو کا مارجن ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل 23 کلو ہو جائے تو وہ کر لیتے ہیں, اس کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں. بٹ اگر 23 کلو سے زیادہ ہوگا تو وہ کسی بھی صورت میں آپ کا سامان جو ہے ایئرپورٹ پہ آپ کو نہیں لے جانے دیں گے. یہاں پہ ایک اور چیز جو میں نے نوٹ کی کہ یہاں پہ اسپیشلی جدہ کے ٹرمنل 2 سے جہاں پہ پاکستانی فلائٹس چلتی ہیں تو وہاں سے آپ جہاز پہ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کو ریپنگ کی فیسلٹی اویلیبل نہیں ہے. جو آپ کے انویلپ لائک ریپ کرتے ہیں, جس طرح کھانے میں ہم گھروں میں کچن میں یوز کرتے ہیں, ایک پلاسٹک ریپ ہوتا ہے جو ہم کھانے کے اوپر ڈھکنے کے لیے لگاتے ہیں. تو یہ ریپس جو ہیں یہ آپ کو جدہ سے, مکہ سے, مدینہ سے, باہر شاپ سے مل جائیں گے. جب میں وہاں پہ آتا جاتا تھا شاپس میں تو مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ مطلب یہاں پہ یہ شاپر بیگ لائک یہ جو ریپنگ بیگز ہیں یہ کیوں پڑے ہوئے ہیں. تو وہ مجھے ایئرپورٹ پہ سمجھ آئی کہ یہ کس پرپز کے لیے ہیں. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ اپنے سامان کو یا تو جب آپ مکہ سے نکلیں اسی وقت اس ترتیب سے پیک کر لیں کہ وہ بالکل ترتیب سے پیک ہوا ہو, یعنی کہ 20 کلو کے 2 بیگ بنے اور ان کا وزن کر لیں اور اس میں ایئرپورٹ کے اوپر آپ کو تاکہ پریشانی نہ ہو. لیکن اگر آپ ایئرپورٹ پہ ویٹ کر لیتے ہیں, لائک یہ جو ویٹ مشین ہے اس کے اوپر آپ رکھ دیتے ہیں اور وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے وزن, تو آپ جلدی سے اس کو ریپ کر لیں اور اس کے اوپر ٹیپ لگا دیں تاکہ ظاہر ہے پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جو کسٹم والے ہوتے ہیں یا جو بیگیج کیریئر ہوتے ہیں وہ سامان نکال لیتے ہیں, اور اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کوشش یہ آپ نے کرنی ہے کہ آپ اس کو ریپنگ کر دیں تاکہ وہ آپ کے سامان کے اندر سے کوئی چیز نکالی نہ جا سکے. پھر اس کے اندر ایک اور چیز تھی آب زمزم کے بارے میں. اکثر یہاں پہ لوگ جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ باٹلز بھر کے جو ہے نا مکہ سے ہی لے آتے ہیں, اپنے سامان میں انہوں نے باٹلز رکھی ہوتی ہیں اور آب زمزم کی بوتلیں چھپائی ہوتی ہیں, اور 2.5 لیٹر کی جو پیپسی یا کولڈ ڈرنک کی جو باٹلز ملتی ہیں وہ خالی کر کے انہوں نے اس میں آب زمزم بھر کے وہ اپنے بیگ میں رکھا ہوتا ہے. بہت زیادہ سختی ہے, اگر آپ کے بیگ میں سے آب زمزم نکلے گا تو وہ وہیں پہ اس کو ڈسکارڈ کر دیں گے, آپ کو نہیں لے جانے دیتے ہیں. اس کی صورتحال یہ ہے کہ جب آپ کو اپنی بس لے کے جائے گی واپس مکہ سے جدہ تو ایئرپورٹ ٹرمنل 2 کے باہر ایک آب زمزم پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ وہ پوائنٹ ہے جہاں پہ آپ اپنا ویزا دکھا کے 8.5 ریال میں آپ ایک 9.5 لیٹر پانی کی بوتل جو ہے وہ لے سکتے ہیں. کہ آپ ویزا دیں گے, آپ ان کو پیمنٹ کریں گے, وہ آپ کو ایک بوتل پانی دے دیں گے, یعنی کہ ایک ویزا کے اوپر ایک ہی آب زمزم کی بوتل ملتی ہے. تو آپ کوشش کریں کہ آپ بیگ کے اندر یا پھر سامان کے اندر جو ہے نا چھپا کے آب زمزم نہ لے جائیں, کیونکہ ظاہر ہے جب یہ الاؤڈ نہیں ہے تو پھر اچھا نہیں لگتا کہ آپ جو ہے نا بیگیج میں چھپا کے پانی لے کے جا رہے ہیں. تو ایک بندے کو ایک باٹل الاؤڈ ہے تو ایک بندہ ایک ہی باٹل لے جا سکتا ہے.
تو وہاں سے آپ اپنا آب زمزم خرید لیں گے اور پھر آپ اندر ٹرمنل کے اندر چلے جاتے ہیں. ٹرمنل کے اندر آپ کو لیفٹ سائڈ پہ رائٹ سائڈ پہ ایک لمبی سی بکنگ کی ایک لائن ہے جہاں پہ کاؤنٹرز بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ آپ اپنا ٹکٹس دکھاتے ہیں، آپ اپنا سامان ان کو ویٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ وہ آپ کے سامان کو ڈسپیچ کر دیتے ہیں اور آپ کو بورڈنگ پاس ایشو کر دیتے ہیں. بورڈنگ پاس لے کے آپ پھر جدہ کے اندر ہی جو ایئرپورٹ ہے وہاں سے ایک ٹرین لیتے ہیں اور ٹرین لے کے ان کیس اگر آپ نے دور والے ٹرمینل پہ جانا ہے تو آپ ٹرین کے تھرو بھی جا سکتے ہیں، اگر قریب والے ٹرمینل پہ جانا ہے تو آپ اسٹیج کے تھرو بھی جا سکتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طریقے سے جا رہے ہیں. تو وہاں سے آپ ٹرین لے کے اور چلے جائیں گے، پھر آپ اپنے ٹرمینل پہ پہنچ جائیں گے. عمومی طور پہ 11 نمبر ٹرمینل سے یہ فلائٹ چلتی ہیں جدہ والی جو پاکستان جا رہی ہوتی ہیں. تو آپ اپنا سفر وہاں سے پھر جہاز پہ شروع کرتے ہیں اور آپ اسلام آباد لینڈ کرتے ہیں. چونکہ میں نے جس طرح عرض کی کہ میں لندن آ گیا تھا تو میری فلائٹ جو ہے وہ ٹرمینل 47 سے تھی. یہ ایک بالکل اینڈ پہ ایک اسپیشل ٹرمینل ہے. اچھا ایک چیز میں بتاتا چلوں کہ بورڈنگ پاس جب آپ کو جہاز سے ملتے ہیں نا تو وہ رینڈم مل رہے ہوتے ہیں. مطلب آپ جا کے دیکھتے ہیں، آپ چیک ان کرتے ہیں اور آپ کو ایک بورڈنگ پاس ایشو کر دیا جاتا ہے رینڈم جو بورڈنگ پاس ہے نا وہ بڑا ایک رینڈم سا ہوتا ہے کہ کہیں بھی آپ کی فلائٹ کی سیٹ کبھی کہیں پہ آ سکتی ہے، کبھی کہیں پہ آ سکتی ہے. کچھ بھی آپ اپنی یو ڈونٹ نو کہ آپ کو جو سیٹ ہے وہ لیفٹ پہ آئے گی، رائٹ پہ آئے گی، سینٹر پہ آئے گی، کہاں پہ آئے گی. تو اس صورت میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ اپنی جو فلائٹ ہے اس کو پری بکنگ یعنی کہ پری چیک ان، ای چیک ان جس کو ہم کہتے ہیں، کہ آپ بورڈ ہونے سے پہلے ہی 24 گھنٹے پہلے آپ اپنی سیٹ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں اور اس سیٹ کے اوپر آپ اپنا بورڈنگ پاس ایشو کر سکتے ہیں. یہ بہت ایزی میتھڈ ہے. کوشش کریں کہ جب آپ ٹریول کر رہے ہوں تو آپ اپنا جو بورڈنگ پاس ہے وہ 24 گھنٹے پہلے خود ہی ایشو کر لیں. اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی مرضی کی سیٹ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ آگے بیٹھنا چاہ رہے ہیں یا ونڈو سائڈ پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں یا لیفٹ سائڈ پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنا بورڈنگ پاس خود سلیکٹ کر سکتے ہیں، آپ اپنی سیٹ خود سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس میں کچھ پیڈ سیٹیں بھی ہوتی ہیں جو ایکسٹرا لائک لینتھ کے ساتھ ہوتی ہیں، تو آپ وہ سیٹ نہ سلیکٹ کیجیے گا، فری والی سیٹ سلیکٹ کیجیے گا تاکہ آپ کمفرٹیبل طریقے سے چلے جائیں اور آپ کو اپنی مرضی کی سیٹ وہاں پہ مل جائے. تو یہ تھا جی آج کا ہمارا ویلاگ. میں نے کوشش کی ہے کہ اس کے اندر جو چیزیں رہ گئی تھیں اور جو میں نہیں کور کر سکا یا میں نہیں بتا سکا پہلے، میں وہ کور کر دوں اور بتا دوں آپ لوگوں کو. امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ جو ویلاگ ہے یہ آپ سنیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ کے نالج میں نہیں تھی پہلے. آپ اس کو دیکھیں گے تو یقیناً بہت سارے میرا خیال ہے کہ آپ کو فوائد ہوں گے اس سے اور آپ کو بہتر ایک آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب آپ لوگ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو کن چیزوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کس طرح کے کپڑوں کی ضرورت پڑ سکتی ہے، وہاں پہ پیسوں کی کتنی ضرورت پڑ سکتی ہے اور کیا کیا ریکوائرمنٹ ہو سکتی ہیں. اس کے بعد جو ہے نا ہمارے جی امیزون اور ای بے کے ویلاگس شروع ہوں گے، جو میری کوشش ہے کہ ہم جلدی سے جلدی اس کو شروع کریں گے اور ہم بہت بیسک چیزوں سے لے کے ایڈوانس چیزوں تک جو ہے ہم پڑھیں گے. مجھے اس کے ساتھ اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.